اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ العلق بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ القرآن متلبسا او مستعینا او مفتتحا الی آخرہ۔ تفسیر قرآن مجید درس نمبر 60، 30ویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے جو آخری مرحلے میں وارد ہو رہی ہے۔ سورہ علق کی آج تفسیر پیش کرنی ہے آپ کی خدمت میں۔ ارشاد ہوتا ہے، اس میں بعض جگہوں پہ دو آیتوں کو ایک آیت مانا گیا ہے، اس وجہ سے آیات کی تعداد میں اختلاف ہے کہ اس میں 12 آیتیں ہیں، 18 12 آیتیں ہیں یا 19 آیتیں ہیں یا 20 آیتیں ہیں۔ خوب، ارشاد ہوتا ہے اقرا، اے نبی پڑھیے، القرآن، قرآن پڑھیے، متلبساً اور مستعیناً اور مفتتحاً بسم ربکا۔ یہ جو 3 کلمات آئے ہیں یہ بے حرف جار کے متعلق ہیں، یعنی بسم ربک متعلق ہے ان تینوں میں سے کسی ایک کے، یعنی آپ پڑھیے یا تو اس طریقے سے پڑھیے، اس حالت میں پڑھیے کہ اپنے رب کے نام سے مدد لیجیے، اپنے رب کے نام سے آغاز کیجیے، اور مستعیناً یا استعانت طلب کرتے ہوئے اپنے رب کے نام سے، اور مفتتحاً یا افتتاح کرتے ہوئے پروردگار عالم کے نام سے متمسک ہو کر کے، یا مدد لیتے ہوئے یا افتتاح کرتے ہوئے، یعنی آغاز کرتے ہوئے اس کے نام سے۔ وہ پروردگار، وہ آپ کا رب کہ جس نے خلق کیا ہے، اور خلق الانسان من علق، خلق الخلق کا، وہ خدا کہ جس نے مخلوقات کو خلق کیا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے خلق الانسان من علق، اور جس نے مخلوقات کو یا اس انسان کو، جس کا خصوصی طور پہ تذکرہ ہو رہا ہے، علق سے بنایا ہے۔ علق کیا ہے؟ جمع علقہ، علقہ کی جمع ہے۔ خود علقہ کیا ہے؟ وہی قطعۃ دم جامد، سوکھا ہوا خون کا ٹکڑا، یعنی جامد خون کو کہتے ہیں۔ جامد خون کے جو لوتھڑے ہوتے ہیں، جو ٹکڑے ہوتے ہیں، اس سے پیدا کیا۔ منظور وہی مادہ منویہ ہے کہ جس سے انسان کی خلقت ہوتی ہے، کہ انسان کو اس علق سے، اس گندے پانی سے، اس بہتے ہوئے اور جمے ہوئے پانی سے بنایا گیا ہے۔ انسان کس چیز سے خلق کیا گیا ہے؟ نقطہ آغاز کی گفتگو ہو رہی ہے۔ اقرا، پھر جو اقرا آیا ہے دوبارہ، قررا تاکیداً، یا تو تاکیداً اس کی تکرار کی گئی ہے، او الاول لنفسہ والثانی للتبلیغ، یا پہلا والا جو اقرا ہے وہ خود نبی کے لیے ہے، اور دوسرا والا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے واضح کیجئے، تبلیغ کیجئے، لوگوں کو بتائیے اللہ کے بارے میں۔ دوسرا والا جو اقرا ہے وہ تبلیغ کے لیے آیا ہے۔ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ أَيْ الْعَادَمُ كَرَمًا، العادم و کرمن من ان یوازیہ کریم، یوازی یعنی برابر ہونا، یعنی پروردگار کرم کے اعتبار سے اس سے بڑا ہے کہ کسی کو اس کے مقابلے میں لایا جائے۔ جیسے اکبر، اللہ اکبر، اسی طریقے سے اکرم ہے۔ اکرم سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ العادم و کرمن، کرم کے اعتبار سے اتنا عظیم ہے کہ کسی کو اس کے برابر میں لانے کی جرات نہیں کی جا سکتی، مقابلہ اور مقایسہ اس سے نہیں کیا جا سکتا، مقایسے سے بھی ماورا ہے، موازنے سے بھی ماورا ہے۔ الذی علم الخط بالقلم لبقاء العلوم و اعلام الغائب، اس خدا نے، وہ خدا کہ جس نے خط کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے تحریر اور خط کی اور لکھنے کی کیا کی؟ تعلیم دی، تاکہ علوم باقی رہ جائیں اور بعد میں جو آنے والے ہیں ان تک یہ علوم پہنچ جائیں جو غائب ہیں۔ ایک ملک میں، ایک شہر میں لکھا جا رہا ہے، دوسرے شہر تک نسخہ پہنچے، دوسرے ملک تک نسخہ پہنچے، جو غائب ہیں وہاں سے ان تک پہنچے۔ آج لکھی جا رہی کتاب بعد میں 1400 سال بعد جو لوگ آ رہے ہیں اور صبح قیامت تک جو لوگ آتے رہیں گے وہ دیکھیں اس کتاب کو۔ اس لیے تعلیم
دی ہے تحریر کی۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو بتا دیا ان چیزوں کے بارے میں جس کے بارے میں انسان نہیں جانتا تھا، من العلوم والصنعات، علوم کے بارے میں اور صنعتوں کے بارے میں۔ کاللہ حقاً، کاللہ نہیں واقعی طور پہ، حقیقی طور پہ، بلا شبہ، ان الانسان لیطغی، انسان جو ہے وہ طغیان کرنے والا، انسان سرکش ہے۔ ان رآہ استغنی بالمال والجاہ، یہ انسان وہ ہے جس نے مال اور مقام اور منصب کے اعتبار سے اپنے کو بے نیاز سمجھ لیا ہے۔ اس انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس کو پلٹ کے کس کی بارگاہ میں جانا ہے۔ انا الی ربک الرجعی، انسان اپنے کو بے نیاز نہ سمجھ لے، سب کچھ نہ سمجھ لے اپنے کو۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ انا الی ربک الرجعی، برگشت تمہارے رب ہی کی طرف ہے، انسان کے پلٹ کے ادھر ہی جانا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے گا ایک بلاغتی نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ پہلے غائب کی ضمیریں تھیں، پھر بعد میں مخاطب کی ضمیر آ گئی ہے۔ ضمیر کے انداز کو جب بدل دیا جاتا ہے تو اس کو بلاغت کی اصطلاح میں، علم بلاغت میں اس کو التفات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہتے کہتے کہ وہ رحمان ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، وہ رحیم ہے، ایسے کہتے کہتے مخاطب کا صیغہ آ گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی تیری مدد چاہتے ہیں، تجھ سے ہی تیری ہی عبادت کرتے ہیں خدایا، اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو جو غائب سے صیغہ مخاطب کی طرف آئے ہیں آپ، اس کو کہتے ہیں التفات۔ یہاں پہ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ اور رجوع سے مراد رجوع ہے، یعنی برگشت اللہ کی طرف ہے، تمہارے رب کی طرف برگشت ہے۔ خطاب و وعید الانسان علی الالتفات، یہ جو انسان کو ڈرایا گیا ہے عذاب آخرت سے کہ حساب کتاب تمہارا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، اس کو کہتے ہیں وعید۔ یہ جو وعید والا خطاب ہے، وعید انسان کا جو خطاب ہے، وہ التفات کی بنیاد پر ہے، یعنی غائب سے خطاب کی طرف جو برگشت ہوئی ہے، یہ علی الالتفات ہے بلاغتی نقطہ نگاہ سے۔ خوب ارائیت الذی ینہی، یہ ابو جہل کی گفتگو ہو رہی ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا اس انسان کو کہ جو منع کرتا ہے عبدًا اذا صلی، نبی کو کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں، اخبرنی عما ینہی بعض عباد اللہ عن صلاتہ، یعنی پروردگار نے ہمیں بتایا، اخبارنا ہم کو بتایا ہے، یا اخبرنی ہمیں بتاؤ اس شخص کے بارے میں۔ سوالیہ انداز ہے مگر سوالیہ نہیں ہے، تنبیہ ہے، یہ متوجہ کرنا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے ہے تو اخبرنی ہمیں بتاؤ، اور اللہ نے بتایا تو اخبارنا اللہ نے ہمیں خبر دی، اما ینہی بعض عباد اللہ عن صلاتہ، یعنی یہ خبر دی اللہ نے ہمیں اس کے بارے میں کہ جو بعض اللہ کے بندوں کو نماز سے روکتا ہے، یعنی ابو جہل۔ ارأیت ان کان العبد المنہی علی الہدی او امر بالتقوی، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ جس کو منع کیا جا رہا، منہی جس کو منع کیا نہیں کی جا رہی نماز پڑھنے سے، وہ ہدایت پر ہے، اور امر بالتقوی، اور تقوی کا وہ حکم دیتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے راہ راست پر آنے کی۔ یعنی ابو جہل روکتا ہے، اور نبی جو روکے جا رہے ہیں، روکنے کی کوشش ہو رہی ہے، وہ ہدایت کی طرف لوگوں کو دعوت دینا۔ ارأیت ان کذب الناہی بالحق وتولی عنہ، اور کیا تم نے نہیں دیکھا، یہ عام انسانوں سے خطاب ہے، کیا تم ہم سے آپ سب سے خطاب ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا اس انسان کو کہ جو حق سے روک رہا تھا اور حق سے خود اپنا منہ پھیر رہا تھا، الم یعلم بان اللہ یراہ، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ وہ روک تو رہا ہے نبی کو، مگر ابو جہل، مگر اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، کیا وہ یہ نہیں جانتا؟ یعلم ما فعل فیجاز بہ، یا فیجازی ہے کہ پروردگار عالم اس کو دیکھ رہا ہے، اور جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کو جانتا ہے، اور اس پر وہ جزا دے گا، اس کا بدلہ دے گا۔ کلا ردع لہ، یعنی پھر روکنے کے لیے آیا ہے اس کو، ایسا کرنے والے کو، رک جا، ٹھہر جا، لم ینتہی، اور اگر نہیں ٹھہرتا ہے، عن فعلہ، اپنے فعل سے نہیں رکتا ہے، لنصفعا بالناصیہ، تو ایسے انسان کی ہم پیشانی پکڑ کے، یعنی پیشانی کے سامنے جو بال ہے اس کو پکڑ کر کے ڈال دیں گے جہنم میں، لنأخذن بناصیتہ ونجر بها الی النار، تو اس کے سامنے کی
بال کی لٹوں کو پکڑ کر کے، پیشانی کہتے ہیں سامنے کے حصے، ناسیہ کہتے ہیں سامنے کے حصے کو پیشانی کے، اور اس سے سٹا ہوا حصہ جو بال کا ہوتا ہے اسے پکڑ کر کے ہم کھینچیں گے، نجر بہا، پکڑ کے کھینچیں گے، الی النار، آگ کی طرف، یعنی آگ کے حوالے کر دیں گے، اور لنسودن وجہہ بہا، یا اس کے چہرے کو جو ہے وہ حوالے کر دیں گے آگ کے۔ خوب، ناسیۃ کاذبۃ خاطیہ، کیسی پیشانی کہ جو جھوٹی ہے اور جو خطا کار ہے۔ مراد یہاں پر وہ انسان ہے کہ جو ایسی پیشانی والا ہے، یعنی وہ انسان جھوٹا کار اور خطا کار ہے۔ خوب، من مجاز الاسناد مبالغۃ فی کذب صاحبها وقتہ، چونکہ جس پیشانی کی بات ہو رہی ہے یعنی ابو جہل یا اس کے جیسے، یہ اس پیشانی والے چونکہ بہت زیادہ جھوٹے ہیں، بہت زیادہ خطا کھاتے ہیں، اس لیے ان کی خطا اور ان کے کذب کے مبالغے کو بیان کرنے کے لیے ناسیۃ کاذبہ کا، ورنہ صاحب ناسیہ کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ فلیت انادیہ، اور یہ ابو جہل کیا کہتا ہے کہ ارے ہم بڑے وہ ہیں، ٹھاٹ باٹ والے ہیں، بڑے گروپ والے ہیں۔ نادیہ کہتے ہیں اہل مجلس کو، جو بیٹھتے تھے گروپ بنا کر کے، یہ بیٹھک بازی کرتا تھا یہ ابو جہل، گروپ بنا کر کے کہا ارے ہمارے ساتھ بڑے ہم مجلس ہیں، بہت ساتھی لوگ ہیں، ویسی جگہ کہ جہاں سب اکٹھا ہوتے ہیں، اس کو نادیہ کہتے ہیں۔ اے مجلس ہو، یعنی اس کی مجلس میں بہت زیادہ لوگ رہتے تھے، لینصروہ، وہ سمجھتا تھا کہ تاکہ مدد کرے اس کی وہ لوگ۔ وذالک ان ابا جہل قال للنبی اتحدثنی وانا اکثر اہل الوادی نادیا، نادیہ کے اعتبار سے یعنی ہم نشستوں کے لحاظ سے ہم تم سے بہت زیادہ ہیں اور تم ہم کو ڈراتے ہو، نبی سے کہتا تھا ابو جہل، یعنی ہمارا گروپ بہت بڑا ہے، تو سنو، تمہارا گروپ بڑا ہے نا تو ہم سے سنو۔ سند الزبانیہ، تم جو اپنے ہم نشستوں کو مدد کے لیے بلانا چاہتے ہو، ہم مجلسوں کو، تو ہم بھی خطرناک طریقے سے ڈرا دینے والے اور عذاب مبتلا کر دینے والے فرشتوں کو بلائیں گے تمہیں گرفت کرنے کے لیے۔ کسے؟ زبانیہ سے مراد کیا ہے؟ خزنۃ جہنم فیاخذوہ الیہا، جہنم کے جو خزان ہیں، دربان ہیں، جہنم کے جو ذمہ دار فرشتے ہیں، جو ڈراؤنا چہرہ بنا کر کے آتے ہیں اور دشمنوں کو لے کے جاتے ہیں، کافروں کو، ان کو تم پہ مسلط کر دیں گے، ہم بلائیں گے۔ سند الزبانیہ، زبانیہ بلائیں گے۔ کلا لا تطع، اب یہاں پر آپ آمادہ ہو جائیے جہاں جس حالت میں ویسے سجدہ کرنے کے لیے، چونکہ آیت سجدہ آ رہی ہے۔ 4 ایسی سوروں میں سے سورہ علق بھی ہے کہ جس میں سجدہ واجب ہے۔ کلا لا تطع ہو، ہرگز اس کی اطاعت نہ کرنا، فی مرادہ ہی، اس کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے نبی سے خطاب کیا گیا۔ ابو جہل لاکھ تمہیں پریشان کرنا چاہے، اپنے طرف لے جانا چاہے، اپنی بات کھلوانا چاہے، زبردستی کر، مگر اس کی اطاعت نہ کرنا، اس کی بات نہ ماننا، اس کی مراد کو قبول نہ کرنا۔ واسجد، اور سجدہ کرو، دوم یعنی ادامہ دو، آگے بڑھاؤ سجدے کو، علی سجودے کا، وصلی للہ، اپنے سجدے کو جیسے تم نبی پہلے سجدہ کرتے ہو ویسے آگے بڑھاؤ، اور اللہ کے لیے کیا کرو؟ نماز پڑھو۔ وقترب یعنی وتقرب الیہ، یعنی اللہ کا تقرب حاصل کرو۔ یہاں پہ اب سب سجدے میں جاتے ہیں۔ سجدے سے سر اٹھا لیں آپ لوگ، اور اب جملہ ختم ہو رہا ہے، آج کے درس کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے۔ یہ سورہ علق ہے۔ سورہ علق وہ سورہ ہے کہ جس کی شروعاتی 5 آیتیں پیغمبر اکرم پر سب سے پہلے نازل ہوئی تھیں جب پیغمبر اکرم غار حرا میں تھے۔ سارے مسلمانوں میں اتفاق ہے، اس میں تو اختلاف ہے کہ سورہ حمد ہے کہ سورہ علق ہے کہ سورہ مدثر ہے یا کوئی اور سورہ جو سب سے پہلے نبی نازل ہوا، مگر اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سورہ علق کی یہ شروعاتی 5 آیتیں جو ہیں وہ سب سے پہلی وہ 5 آیتیں جو نبی پر غار حرا میں نازل ہوئی تھیں، یہاں سے نبی کی باقاعدہ رسالت کا آغاز ہوا تھا۔ اور اس کی جو آخری آیت ہے وہ سجدے کی آیت ہے، سجدہ واجب ہے، سور عزائم میں سے ہے۔ انشاءاللہ درس کا ادامہ آگے پیش کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔